اپنی ذات کا قیدی ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا، تم ہو کون، کس کی زبان بول رہے ہو، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس شخص نے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ کرایا۔ اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ یہ شخص بیرونی عناصر سے مل کر کام کر رہا ہے۔ ذہنی مریض اور اس کے حواری صبح سے لے کر شام تک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ سزا یافتہ شخص کیسے پاک فوج کے خلاف بیانیہ بنا سکتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی کو پاکستان کی افواج اور عوام میں درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی مسلح افواج اور اس کی قیادت پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی سختی سے جواب دیں گے۔ ذہنی مریض فوج اور عوام میں تقسیم نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا، جھوٹ اور فریب کی مزید اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، جو اپنی فوج پر حملہ کرا سکتا ہے، شہداء کی یادگاروں پر آگ لگوا سکتا ہے، اسے کسی کو غدار کہنے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی مانے ہوئے غدار شیخ مجیب الرحمان سے متاثر ہیں۔ اس شخص کی اپنی اولاد باہر بیٹھی ہے، یہ شخص اپنی اولاد کو لا کر فوج میں بھیجے، کھڑا کرے اپنی اولاد کو فتنہ فارج اور فتنہ ہندوستان کے آگے، جن کے تم سہولت کار بنے ہوئے ہو۔ دنیا بھر میں آرمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جان لینا اور جان دینا۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی سیاسی سوچ کی عکاس نہیں۔ ہم پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا احترام کرتے ہیں، مگر فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ یہ کہتے تھے کہ فوج سیاست کرتی ہے، لڑ نہیں سکتی۔ ہم نے اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر کے دکھایا۔ بھارتی حملے کے وقت یہ ذہنی مریض ہوتا تو کشکول لے کر نکل پڑتا۔ یہ شخص سمجھتا ہے پاک فوج میں ہر بندہ غدار ہے۔ این ڈی یو اور آئی ایس پی آر جانے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ کیا سوچ ہے، کیا فرسٹریشن ہے، کس کی زبان بول رہے ہو؟ یہ ذہنی مرض کی علامات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، بھارتی میڈیا پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے۔ ہمیں زبان کنٹرول کرنا آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آئین کا آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بانی کی بہن عظمیٰ خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں خبریں نشر کر رہا ہے، پھر بھارتی اور افغانی ٹرول اکاؤنٹس بھی ان کے جھوٹے بیانیے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی پارٹی کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہ دہشت گردی پر بات کیوں نہیں کرتا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ دہشت گردی کے لیے خیبر پختونخوا میں مساجد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بانی کا کابینہ خوارج سے مذاکرات کا ہے۔ یہ لوگ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کا دفتر کھلوانا چاہتے تھے، خوارج کو سپیس دینے کے حامی ہیں، ٹیرر کرائم گڑھ جوڑ کی حمایت کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپریشن کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقوانیوں کے خلاف پاکستان کی پالیسی غلط ہے۔ بتایا جائے کیا پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت کابل اور دہلی سے ملے گی؟ افغان طالبان رجیم سے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں 47 افغان پناہ گزین کیمپوں میں سے صرف 2 کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مساجد میں کتے باندھنے کی بات کی۔ کتا بھونکتا ہے، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صوبے میں گورنر راج لگانا نہ لگانا وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا، ہر طرف جھوٹ کا سیلاب تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں درجنوں ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کسی علاقائیت، لسانیت، مذہبی جھکاؤ اور سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور عوام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم کسی سیاسی شخصیت، ایلیٹزم کا ایجنڈا لے کر نہیں چلتے۔ فیلڈ مارشل نے خارجیوں کے خلاف جو نظریہ دیا وہ پہلے کبھی نہیں دیا گیا۔ خارجیوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ فیلڈ مارشل پر حملہ کرتے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں۔ 9 مئی کے تمام لوگوں کے ملٹری ٹرائل ہو چکے، فوجی عدالتوں میں فیض حمید سمیت 1-2 مقدمات باقی ہیں۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا 9 مئی کے تمام لوگوں کے مقدمات سول کورٹس میں ہیں. ہم 9 مئی کے تمام مقدمات مکمل کر کے بند کر چکے. کوئی ملک فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت نہیں دیتا. فیض حمید سمیت 1-2 مقدمات کے علاوہ ملٹری کورٹ میں کوئی کیس نہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاکستان اور بیرون ملک سے ٹویٹس سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پروپیگنڈا کو بطور ثبوت پیش کیا. پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں بانی پی ٹی آئی، بیرون ملک مقیم ولاگرز، بھارتی ٹویٹر ہینڈلرز، افغان ٹویٹر ہینڈلرز اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے بھارتی ٹی وی چینلز پر پاکستان مخالف انٹرویوز تھے. بھارتی ٹی وی اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ٹویٹر ہینڈلرز کی طرف سے فارسی اور دری زبانوں میں پاکستان مخالف ٹویٹ بھی شامل تھے. اب جیل ملاقات کی بالکل اجازت نہیں، ریاست کے ریٹ بحال کرنے کا وقت آ گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مجمع اکٹھا کرنے پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فوج پر تنقید ہم نے بھی کی مگر کبھی سرخ لکیر عبور نہیں کی. DGISPR کی نیوز کانفرنس میں فطری رد عمل دیا گیا. پچھلے 4-5 سال میں حالات خراب ہونے کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر ہے. سوشل میڈیا پر سب کچھ پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو رہا ہے. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کے امکانات نہیں، حالات مزید پیچیدہ ہو گئے. بانی پی ٹی آئی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کم کرنے میں کردار کی اپیل. کہا پاکستان ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. یہ وقت ہے سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں. اعتماد کے فقدان کو ختم کریں. ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت دی جائے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. پاکستان اور امریکہ میں زیادہ منشیات اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. انسداد منشیات اور 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ میکانزم پر بات چیت. امریکی سفیر کی ہر ممکن ٹیکنیکل معاونت کی پیشکش. محسن نقوی نے کہا انسداد منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں. افغانستان سے منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہیں. قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ANF کی کارکردگی کو سراہا. مادر وطن کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت. میانی صاحب لاہور میں شہید کے مزار پر چاک چوبند دستے کی سلامی. GOC لاہور میجر جنرل محمد فیصل غفار نے پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. چیف آف ڈیفنس فورسز سمیت عسکری قیادت کا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق میجر شبیر شریف شہید قوم کا قابل فخر اثاثہ. شہداء کی قربانیاں پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور سیاسی قیادت کا بھی شہید کو خراج عقیدت.